بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یوٹیوب چینل سے ابرار علی آپ سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ ہماری ویڈیو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہم ہر دن آپ کے لیے نئے نئے ویڈیوز جانوروں سے پرندوں سے متعلق اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ ان کی خصوصیات، ان کے طبی فوائد اور ان کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر، حدیث شریف میں ان کا ذکر، شریعت میں ان کے احکام، ان کا حکم، ان کے کھانے سے متعلق ان کی امثال اور دیگر ان کے بارے میں تفصیلی ویڈیو ہم ان کے بارے میں آپ کو بتاتے رہتے ہیں، جانوروں پرندوں سے متعلق۔ تو ہمارے دیکھنے والے سننے والوں سے کائنڈلی گزارش ہے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ مزید ویڈیو سے لطف اندوز ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ آج جس جانور یا پرندے سے متعلق ویڈیو ہے، اس کو عدیق کہا جاتا ہے عربک کے اندر۔ عدیق اس سے مراد مرغ ہے۔ مرغ کی کیا خصوصیات ہیں، فائدے ہیں، وہ تمام اس ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے۔ مرغ اس کو اردو میں کہا جاتا ہے، انگلش میں اس کو کک کہا جاتا ہے، COC کے کک۔ تو اس کی خصوصیات، اس کی تعبیرات تمام انشاءاللہ اس ویڈیو میں بیان کی جائے گی۔ عدیق اس سے مراد مرغ ہے، اس کی جمع دیویق اور دیقتن کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی تسخیر ودیق آتی ہے۔ اس کی کنیت ابو الحسان، ابو حماد اور ابو سلیمان، ابو عقبہ، ابو مدلج، ابو المنذر، ابو نبیان اور ابو برائل کے الفاظ اس کے لیے مستعمل ہے۔ مرغ کی خصوصیات کیا ہیں، مرغ کی کیا خاصیات ہیں؟ کہا جاتا ہے مرغ کی یہ خاصیات ہے کہ یہ نہ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے اور نہ ہی وہ کسی اپنی بیوی سے یعنی مرغی سے محبت کرتا ہے، بلکہ یہ طبعی طور پر احمق ہوتا ہے، بیوقوف ہوتا ہے۔ اس لیے جب یہ کسی دیوار سے گر جاتا ہے تو اپنے گھر کا راستہ بھول جاتا ہے۔ نیز مرغ میں بیوقوف احمق ہونے کے ساتھ ساتھ بعض اچھے خصائل بھی پائے جاتے ہیں۔ پس مرغ کی یہ خصوصیت ہے کہ اپنی تمام مرغی کے درمیان مساوات کو قائم رکھتا ہے، عدل کو قائم رکھتا ہے، برابری کو قائم رکھتا ہے اور کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دیتا۔ مرغ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ رات کے اوقات سے واقف ہوتا ہے، پس جب اس کے بولنے کا وقت آتا ہے تو یہ عین اسی وقت بولتا ہے اور اپنے بولنے کے اوقات میں کمی بیشی نہیں کرتا۔ یہ طلوع فجر سے پہلے اور طلوع فجر کے بعد مسلسل بولتا رہتا ہے۔ پس پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو یہ خاصیت عطا فرمائی۔ پس مرغ کی اس خصوصیت کی وجہ سے قاضی حسین متولی رافی وغیرہ نے تجربہ کار مرغ کی آواز پر اعتماد کرتے ہوئے نماز کے اوقات کے متعین کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ مرغ کی ایک عجیب و غریب خاصیت یہ بھی ہے، جب یہ کسی جگہ پر مرغیاں ہو تو یہ وہاں چلا جائے تو یہ تمام مرغیوں سے بلا تفریق جفتی کرتا ہے۔ تحقیق ابو بکر منصور بھی نے مرغ کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ رات کو بولنے یعنی بانگ دینے والے جو کبھی اپنے بولنے میں کوتاہی نہیں کرتا، حالانکہ نیند اس پر غالب ہوتی ہے، لیکن وہ ٹھیک وقت پر بانگ دیتا ہے یعنی اذان دیتا ہے، بیدار کرتا ہے۔ جاہز نے کہا، جلاسی نے کہا، سندھی اور ابشی مرغ بھی ہندوستانی مرغ کے حکم میں داخل ہیں۔ تجربہ کار لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سفید مرغ کی خصوصیت وہ جس گھر میں رہتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ نیز تجربہ کار لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی آدمی سفید مرغ کو ذبح کرے تو اس کا گھر برکت سے خالی ہو جائے گا۔ یہ سفید مرغ کی خصوصیت ہے۔ حدیث شریف میں بھی مرغ کا تذکرہ آیا ہے۔ عبدالحق نے اس سند نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سفید مرغ میرا خلیل ہے، دوست ہے۔ علامہ دمیری نے فرمایا اس سند درست نہیں ہے، بلکہ ایک دوسری بات میں سفید مرغ میرا دوست ہے، شیطان اسے ناپسند کرتا ہے سفید مرغ کو، کیونکہ یہ اپنے مالک کو بر وقت جگاتا ہے اور اس کے گھر کا محافظ بھی ہے۔ اس طرح نبی علیہ السلام سے مروی ایک روایت بھی ہے کہ آپ نے فرمایا مسجد اور گھر میں مرغ پالنے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت انس سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سفید گہرا دار مرغ میرا دوست ہے اور میرا دوست جبرائیل علیہ السلام کا دوست ہے۔ یہ اپنے گھر کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوس کے 16 گھروں کا بھی محافظ ہے۔ شیخ محی الدین سے مروی ہے، نبی علیہ السلام کے پاس ایک مرغ تھا اور صحابہ کرام نمازوں کے اوقات کی پہچان کے لیے دوران سفر مرغ بھی لے جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ کے فضل کا سوال کرو، کیونکہ مرغ نے فرشتے کو دیکھا ہے۔ بس تم جو گدھے کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو، کیونکہ گدھے نے شیطان کو دیکھا ہے۔ نبی علیہ السلام کے اس قول مرغ کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ فرشتے بندہ مومن کی اس دعا پر آمین کہتے ہیں۔
اور اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور اس کے خلاصے کی گواہی دیتے ہیں، اور یہ دعا قبولیت کا وقت ہے۔ نیز گدھا شیطان کو دیکھنے پر آواز نکالتا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ گدھا شیطان کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتا ہے، پس ضروری ہے کہ بندہ مومن تعوذ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے سائے رحمت میں آ جائے۔ پھر ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک سفید مرغ ہے جس کے دونوں بازو زبرجد یاقوت اور موتیوں کے ہیں، اس کا ایک بازو مشرق اور دوسرا مغرب میں، اس کا سر عرش کے نیچے اور اس کی ٹانگیں ہوا میں ہیں۔ یہ مرغ روزانہ صبح کے وقت اذان دیتا ہے، بس اس کی آواز جن اور انس کے علاوہ آسمان اور زمین کی تمام مخلوق سنتی ہے، بس زمین کے مرغ اس آواز کا جواب دیتے، پس جب قیامت کا دن قریب آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس مرغ سے فرمائے گا کہ اپنے بازو واپس آپس میں ملا لے اور اپنی آواز کو پست کر لے، پس جن و انس کے علاوہ تمام مخلوق اس بات کو جان لے گی کہ تحقیق قیامت قریب آ گئی ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ایک سفید مرغ، اللہ تعالیٰ کا ایک مرغ ہے جس کے پاؤں تحت السرا میں ہیں اور اس کی گردن عرش کے نیچے ہے، بس جب رات کا کچھ حصہ گزرتا ہے تو پکارنے والا سبوح قدوس پکارتا ہے تو وہ مرغ بھی اذان دیتا ہے۔ حضرت جابر نے انہوں نے اسی حدیث کو روایت کیا۔ حضرت صوبان سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہے کہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت صوبان نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا ایک مرغ ہے جس کے پاؤں تحت السرا میں اور اس کی گردن عرش تک پہنچتی ہے اور اس کے دونوں بازو ہوا میں ہیں، بس وہ ان دونوں بازو کو ہر رات سحری کے وقت پھڑاتا ہے اور کہتا ہے سبحان الملک القدوس ربنا الملک الرحمن لا الہ الا هو غیر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ 3 آوازیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، مرغ کی آواز، قرآن پڑھنے والے کی آواز، صبح کے وقت استغفار کرنے والے کی آواز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ حضرت زید بن خالد سے مروی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم مرغ کو گالی نہ دو کیونکہ یہ تمہیں نماز کے لیے بیدار کرتا ہے۔ علامہ دمیری فرماتے کہ اس کی سند جید ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مرغ تمہیں نماز کے لیے بیدار کرتا ہے، اس بات کی دلیل ہے جس چیز سے خیر حاصل ہو اس کو گالی نہ دی جائے اور نہ ہی اس کی توہین کی جائے، بلکہ وہ چیز تقریر کے مستحق ہے اور اس کا احسان پر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ مرغ کا نماز کے لیے بیدار کرنا اس معنی میں نہیں کہ مرغ کی آواز حقیقت میں نماز کا ہی وقت ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مرغ کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ طلوع فجر کے وقت بار بار آواز دیتا ہے جس کی وجہ سے لوگ نماز کے لیے بیدار ہو جاتے ہیں۔ بس مرغ نماز کے لیے بیداری کا ایک ذریعہ ہے، اس کو مجازی طور پہ دعا الدیک للصلاۃ یعنی مرغ نماز کے لیے بلاتا ہے، اسے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ابو طالب مکی حجت الاسلام میں امام غزالی سے روایت کرتے کہ مجھے روایت پہنچی، بے شک عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کی شکل و صورت مرغ کی طرح ہے، اس کے پنجے موتیوں کے ہیں اور اس کا سیاہ زبرجد کا ہے جو سبزی مائل ہے، پس جب تہائی پہلا اس سے گزرتا ہے تو اپنے پروں کو ہلاتا ہے اور کہتا ہے لیقوم القائمون، رات کو قیام کرنے والوں کھڑے ہو جاؤ، یعنی بیدار ہو جانا چاہیے، پس جب نصف رات گزرتی ہے تو اپنے پروں کو حرکت دیتے ہوئے کہتا ہے لیقوم المصلیون، نمازی کو بیدار ہو جانا چاہیے، پس جب فجر طلوع ہو جاتی ہے تو اپنے پروں کو حرکت دیتے ہوئے کہتے ہیں لیقوم الغافلون وعلیہم ازواجہم اوزارہم، غافلین کو بیدار ہونا چاہیے اور ان پر یعنی ان کے گناہوں کا بوجھ ہے۔ تو یہ اس سے متعلق تھا، اور اس سے متعلق تھا۔ اس کا شرعی حکم کیا ہے، اب اس کی طرف آ جاتے ہیں کیونکہ اس میں اور واقعات بھی ہیں، ویڈیو زیادہ تفصیلی ہو جائے گی۔ مرغ کا کھانا حلال ہے، اس کو گالی دینا مکروہ ہے، جس کا اوپر ذکر ہو گیا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر کے پاس ایک مرغ تھا، پس حضرت سعید بن جبیر اس کی آواز سن کے نماز کے لیے بیدار ہو جاتے تھے، پس ایک رات اس مرغ نے اذان نہیں دی یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ حضرت سعید بن جریر نے نماز نہیں پڑھی، نماز قضا ہو گئی تو آپ حضرت سعید پر بات گراں گزری، پس آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آواز کو قطع کر دیا، پس اس کے بعد حضرت سعید مرغ کی آواز نہیں سنتے تھے، یعنی مرغ کی آواز پر بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ کامل میں روایت ہے کہ حضرت ابن عمر سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرغ، بکروں اور گھوڑوں کو خصی کرنے سے منع فرمایا۔ گھوڑوں کو خصی کرنے سے اس کی نشو و نما رک جاتی ہے اور گھوڑوں کو آپس میں لڑانا بھی حرام ہے، اس پر بھی انشاءاللہ بحث آگے چل کے آئے گی۔ پھر اس سے متعلق اور بھی کافی واقعات ہیں، مرغ سے متعلق حدیث میں جو ذکر ہوئے ہیں، چونکہ اس کے اب خواص بتا دیں تو زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ مرغ کا گوشت گرم خشک ہونے کے ساتھ ساتھ معتدل بھی ہوتا ہے، اس مرغ کا گوشت بہت عمدہ ہوتا ہے جس کی آواز معتدل ہوگی۔ مرغ کا گوشت فالج کے مرض میں مبتلا افراد کے لیے نفع بخش ہے۔ مرغ کا گوشت کھانے سے جسم
غذا فراہم ہوتی ہے۔ اس کا گوشت سرد مزاج والوں اور ضعیف افراد کے لیے بےحد مفید ہے۔ نیز موسم سرما میں اس کے گوشت کا استعمال نفع بخش ہے۔ بوڑھے مرغ کو پکانے سے اس کی قوت ضائع ہو جاتی ہے۔ جوان مرغ کا گوشت پیٹ کے لیے مفید ہے اور دافع قبض ہے، نیز اس کا گوشت جوڑوں کے درد اور روشہ پرانے بخار کے لیے بےحد نفع بخش ہے، خصوصاً جب مائع کر اور زیادہ نمک ڈال کر پکایا جائے۔ مرغی کے بچوں کا گوشت تمام انسانوں کے لیے نفع بخش ہے، بشرطے انہوں نے ابھی آواز یعنی بانگ شروع نہ کی ہو۔ مرغی کا گوشت انڈے دینے سے پہلے بےحد مفید ہے۔ اگر مرغ کا گوشت کھانے پر مداوت اختیار کی جائے تو یہ صحت کے لیے بےحد مفید ہے۔ پس مرغوں کا خون یا اس کا دماغ اگر کیڑے کے کاٹنے کی جگہ پر ملا جائے بےحد نفع بخش ہے۔ مرغ کا خون بطور سرما آنکھوں میں استعمال کرنا آنکھ کی سفیدی کے لیے نفع بخش ہے۔ بس اگر مرغ کی کثیر جلا کر بستر پر پیشاب کرنے والے کو نوش کرا دی جائے تو اس کا مرض ہے۔ بس اگر مرغ کے سر اور کثیر پر تیل لگا دی جائے تو آزاد دینے سے رک جائے گا۔ مرغ کے دونوں کندھوں کے کنارے پر ہڈیاں ہوتی ہیں، بس اگر مرغ کے دانے بازو کی ہڈی کو بخار مبتلا شخص کے گلے میں ڈال دیا جائے تو اس کا بخار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اس کے بازو کی ہڈی چوتھیا بخار کے قریب مریض میں ڈال دی جائے تو وہ بھی شفا یاب ہو جائے گا۔ ایسی عورت پانی میں ابال کر کھا لے جس کا عمل نہ قرار پڑتا ہو تو عمل ٹھہر جائے گا، لیکن عورت اس خصیے کو طہر سے پہلے حالت حیض میں مسلسل 3 دن کھائے پھر اسی دوران اس کا شوہر اس سے جمع کر لے تو انشاءاللہ عمل ٹھہر جائے گا۔ بس اگر کوئی شخص بکثرت جمع کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو مرغ کی خصیے کو کسی کاغذ میں لپیٹ کر اپنے بائیں بازو میں باندھ لے تو جب تک یہ خصیہ اس کے ساتھ بندھا رہے گا تو اسے انزال نہیں ہوگا اور عضو تناسل میں عجیب و غریب سختی پیدا ہو جائے گی۔ اگر سفید یا سرخ مرغ کی کثیر مرغ کے سر پر گوشت کا سرخ ٹکڑا کی دھوری کسی پاگل شخص کو دی جائے تو عجیب و غریب نفع حاصل ہوگا۔ مرغ کے پتلے کو بکرے کے شوربے میں ملا کر نہار میں پانی پی لیا جائے تو نسیان کا مرض ختم ہو جائے گا، بھولی ہوئی چیز یاد آ جائے گی۔ مرغ کے خون کو شہد میں حل کر آگ میں پکایا جائے پھر روزے مخصوص پر اس کی مالش کی جائے تو روزے مخصوص اور قوت باغ کے لیے مفید ہے۔ اگر مرغ کا خصیہ کسی ایسی مرغ پر لگا دی جائے دوسرے مرغوں سے لڑنے والا ہو تو اس مرغ کو غلبہ حاصل ہوگا۔ تو یہ کافی اس میں فیودات تھے مرغ سے متعلق، اور مرغ کے فیودات بہت آپ کو بتائے گئے اور اب مرغ کی تعبیر کیا ہے، مرغ خواب اس کی معبرین نے کیا تعبیر کی۔ مرغ کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر معزز خطیب یا ایسے قاری سے دی جائے گی جو گانے کے انداز میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ بعض اوقات مرغ کو خواب میں دیکھنا ایسے مرد کی طرف اشارہ ہے جو نیکی کا حکم دیتا ہے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا۔ بعض معبرین فرماتے ہیں کہ مرغ کو خواب میں دیکھنا ایسے مرد کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو نیکی کا حکم تو دیتا ہے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا۔ یہ تعبیر اس کے لیے دی جائے گی جو مرغ کی آواز کو اپنی آواز کے ذریعے نماز کے لیے بیدار کرتا ہے لیکن مرغ خود نماز نہیں پڑھتا۔ بعض اوقات مرغ کو خواب میں دیکھنا ایسے مرد پر دلالت کرتا ہے جو بکثرت نکاح کرنے والا، اور نیز اس کی تعبیر ایسے شخص سے بھی دی جائے گی جو بکثرت بانسری بجانے والا اور عورتوں کے پاس اس کا آنا جانا ہو۔ بسا اوقات مرغ کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر چوکیدار سے بھی دی جاتی ہے، اور کبھی مرغ کو خواب میں دیکھنا ایسے سخی آدمی پر دلالت کرتا ہے جو خود نہیں کھاتا بلکہ دوسروں کو کھلاتا ہے۔ بس مرغ کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر گھر کے مالک یا مملوک سے بھی دی جاتی ہے، اور وہ کبھی مرغ کو خواب میں دیکھنا علماء حکماء کی صحبت کی بھی علامت ہوتی ہے۔ مرغ کی تعبیر کے متعلق ایک حکایت بھی ہے، وہ بھی بیان کرتا چلے۔ بیان کیا جاتا ہے ایک آدمی ابن سیرین کے پاس آیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بس اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مرغ میرے گھر میں داخل ہوا، بس اس نے جو کے دانے چک لیے۔ بس ابن سیرین نے اس شخص سے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی چیز چوری ہو جائے تو مجھے اس سے آگاہ کرنا۔ بس کچھ دنوں بعد وہ شخص ابن سیرین کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا میرے گھر کی چھت سے کسی نے چٹائی چرا لی ہے۔ بس ابن سیرین نے فرمایا تمہاری چٹائی مؤذن نے چرائی ہے۔ بس تحقیق ہوئی تو امام ابن سیرین کی تعبیر صحیح ثابت ہوئی۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ ایک شخص امام ابن سیرین کی خدمت، اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اپنے دروازے پر ایک مرغ کو یہ شعر پڑھتے ہوئے دیکھا قد کان من ربی ھذا البیت ما کان حی لصاحبہ یا قوم کفایتنا۔ تحقیق اس گھر کے مالک کو حادثہ پیش آیا
تو بوقت حادثہ اس کے ساتھی نے چیخ و پکار کرتے ہوئے کہا ایک قوم اپنی کفن کا انتظام کر لو کیونکہ سخت وقت آ پہنچا ہے۔ پس ابن سیرین علیہ رحمہ نے فرمایا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس گھر کے مالک کا 34 دن کے بعد انتقال ہو جائے گا۔ پس ایسا ہی ہوا۔ پس عتیق کے اعداد کی تعداد بھی 34 ہی ہے۔ پس اسی طرح ایک اور شخص امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مرغ اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ پس امام ابن سیرین نے فرمایا کہ تیری زندگی کے صرف 3 دن باقی ہے پھر تیرا انتقال ہو جائے گا۔ پس ایسا ہی ہوا۔ تو یہ بہت بڑے معبر ہیں، ان کی کتاب بھی ہے تعبیر رؤیا علامہ ابن سیرین علیہ رحمہ کی، بہت بہترین جامع کتاب ہے۔ الف سے یا تک آپ نے اس کے تمام خواب فارسی میں جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ اس کی اردو کی شروعات اب چھپتی ہے، عربی میں چھپتی ہے وہ کتاب، بہت جامع کتاب ہے، اور آپ نے وہ کتاب بھی شائع کی ہے علامہ ابن سیرین علیہ رحمہ نے۔ تو انہی کی تعبیرات بھی ادھر بیان کی گئی ہیں۔ اس میں انہوں نے بہت سارے، خالی اپنی ہی نہیں، بہت سارے معبرین کی اس میں رائے بھی ذکر کی، جیسے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اقوال بھی نقل کیے ہیں، اور دیگر بہت سارے معبرین کی اس میں اقوال ذکر کیے ہیں، وہ بالخصوص خوابوں سے ہی متعلق ہے۔ تو آپ کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تعبیر رؤیا کا بادشاہ مانا جاتا ہے کہ آپ خواب میں تعبیر بتانے کے سب سے زیادہ ایکسپرٹ تھے۔ تو یہ ویڈیو تھی مرغ سے متعلق، ہم نے اس کی تمام ویڈیو تفصیل آپ کے سامنے بیان کی۔ دیکھنے والے سننے والے سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ مزید ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیر، السلام۔